بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے لیے بھی اور تمام دیکھنے والوں کے لیے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر کے بارے میں بات کروں گا، جس کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی امامت کا راز اقبال کے اس ایک شعر میں ہے۔ اگر آج کے مسلمان 1.5 ارب مسلمان جو 57 اسلامک کنٹریز یا پوری دنیا میں رہ رہے ہیں، اگر آج کے مسلمان اقبال کے اس ایک شعر کو سمجھ لیں تو وہ دنیا کی امامت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم سب سے بہتر امت ہو جو نکالے گئے ہو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ سورہ حج آخری رکوع آیت نمبر 78، ہوا سماک المسلمین من قبل فی ھذا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت پہلے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا تھا اور میں تمہیں اسم کے طور پر مسلمان کہتا ہوں۔ یہاں اسم کے طور پر مسلمان ہمیں مسلمان کہا گیا ہے۔ ایک جگہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب سے بہتر امت ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان ہے وہ سب سے بہتر امت ہے، اور جو سب سے بہتر امت ہوتی ہے وہی امامت کرتی ہے۔ اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار اقبال کا ایک شعر اور دنیا کی امامت کا راز۔ دیکھیں اقبال جو ہے یہ بہت ہی بڑے شاعر ہیں۔ اقبال ایک فلسفی شاعر ہے، اور جو شاعر ہوتا ہے نا اس کا جو آئی کیو لیول ہوتا ہے وہ عام انسانوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ موسٹ سینسٹیو ہوتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو باریکی سے دیکھتا ہے، وہ دنیا کو اس اینگل سے دیکھتا ہے جس اینگل سے ایک عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 21 اپریل 1938 عیسوی کو 61 ایئر کی ایج میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ اقبال کہتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ صداقت، عدالت، شجاعت، یہ 3 کوالٹیز اپنے اندر کریٹ کرو تو تمہیں دنیا کی امامت دی جائے گی۔ تو میں جب اس شعر کو جب میں غور کر رہا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اقبال نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے، تو اقبال کی بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ تو جب میں نے اس کو سٹارٹنگ سے سمجھنا شروع کیا کہ سبق پھر پڑھ، مطلب یہ ہے کہ جو سبق ہے یہ پڑھا جا چکا ہے یا پڑھایا جا چکا ہے یا امپلیمنٹ ہو چکا ہے۔ کیا سبق کیا ہے؟ صداقت، عدالت، شجاعت، یہ 3 کوالٹیز۔ پہلے جو لوگ تھے ان میں یہ 3 کوالٹیز تھی، جن میں یہ تھی انہوں نے دنیا کی امامت کی۔ اقبال کہہ رہے ہیں اب یہ 3 کوالٹیز اگر آپ لوگ اپنے اندر کریٹ کرتے ہو تو تمہیں دنیا کی امامت ملے گی۔ پھر مجھے سمجھ آیا کہ یہاں جو صداقت ہے، صداقت سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے آلموسٹ 11 ہجری سے لے کر 13 ہجری تک 2.25 سال خلافت کی۔ اور شجاعت اور عدالت سے یہاں مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے 13 ہجری سے لے کر آلموسٹ 23 ہجری تک 10 سال خلافت کی۔ اور شجاعت سے یہاں مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے 35 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک آلموسٹ 5.5 سال خلافت کی۔ تو اگر اسپیسیفک اس شعر پر بات کی جائے تو ان جو ہمارے اسلاف ہیں ان کو مد نظر رکھ کر ہی بات کی جائے گی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں جنرل بات کروں۔ تو میں 1 بائی 1 ان 3 کوالٹیز کو ڈسکس کرتا ہوں۔ فرسٹ کوالٹی ہے صداقت، سچا ہونا۔ اگر ہم نے دنیا کی امامت کرنی ہے تو ہمیں خود کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ سچا ہونا پڑے گا۔ میرا ایک دوست ہے تو وہ 2nd ایئر میں تھا، تو وہ نا ایک ایڈیٹر کا ٹیسٹ دے رہا تھا، تو اس نے نا اپنے کالج پر ایک آرٹیکل لکھا، کالج کے پلس پوائنٹس بھی لکھے اینڈ مائنس پوائنٹس بھی لکھے۔ تو اس کے بعد اس نے اپنے ایک پروفیسر کو دیا کہ سر یہ میں نے آرٹیکل لکھا ہے۔ تو جو پروفیسر تھے انہوں نے پوچھا کہ یار تو یہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ تو اس نے کہا سر میں نے اس میں سچ لکھا ہے، جو سچ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا لکھا تو تمہیں سچ ہے لیکن تمہیں لکھنا نہیں چاہیے تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ساتھ میرے ایک اور پروفیسر تھے، تو انہوں نے سر کو کہا کہ سر آپ بھی تو ان بچوں کو سکھاتے ہیں، ان بچوں کی تربیت کرتے ہیں کہ بیٹا سچ بولو، اور آج خود آپ ان کو سچ بولنے سے روک رہے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سچ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور دیکھیں آج کا جو سسٹم ہے وہ ہمیں سچ بولنے سے روک رہا ہے۔ ناصر کاظمی 1972 عیسوی میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہم سخن وفا کا تقاضا ہے ابھی ہے، میں اپنے ہاتھ کاٹ لوں تو اپنے ہونٹ سے، میں ان ہاتھوں سے سچ لکھ نہیں سکتا اور تو ان ہونٹوں سے سچ بول نہیں سکتا، سسٹم ہی ایسا ہے۔
اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں سچ بولنا پڑے گا, سچ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, ورنہ ہم دنیا کی امامت نہیں کر سکتے. یہ ہے فرسٹ کوالٹی. سیکنڈ کوالٹی یہ ہے عدالت, انصاف. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. امام بخاری جو ہیں وہ 256 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, اور جو امام مسلم ہیں وہ 261 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. جو صحیح بخاری کا جو انٹرنیشنل نمبر اس حدیث کا وہ ہے 6788, اور جو صحیح مسلم کی جو حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے وہ ہے 4410. اور آپ یہ اسلام 360 میں بھی چیک کر سکتے ہیں, مشہور حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں 57 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دنیا سے رخصت ہوئی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ قریش کے ایک بڑے خاندان کی عورت تھی, اس نے چوری کی تو اس کو اب سزا ملنی تھی. فیصلہ جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا تھا. تو سب جو قریش کے بڑے لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے سوچا کیوں نہ اب اس کی سفارش کرائی جائے. تو وہ اسامہ ابن زید ابن حارثہ کو کہتے ہیں کہ آپ جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کرو. وہ جاتے ہیں, اسامہ ابن زید ابن حارثہ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگتا ہے, ان کو بہت غصہ آتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی خطبہ دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے پہلے لوگ اس لیے برباد کر دیے گئے تھے کہ ان کے لیے جو امیر تھا اس کے لیے قانون اور تھا, اور جو غریب تھا اس کے لیے قانون اور تھا. اور اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. انصاف اتنا ضروری ہے. آج ہمارے یہاں جب ایک امیر کا شخص جب برا کام کرتا ہے, کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے, اور جب غریب کا بچہ جب ایک غلط کام کرتا ہے تو پولیس والے یہ کہتے ہیں آجا آجا بالما تیرا انتظار ہے. تو انصاف اتنا ضروری ہے. اور جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں انہوں نے کبھی بھی چوری نہیں کرنی تھی. یہ انڈائریکٹلی ہم امت کے لیے بات تھی کہ آپ نے انصاف کرنا ہے, کیونکہ کفر سے امت قائم رہ سکتی ہے, ظلم سے نہیں. انصاف ہمیں سب کو ایکول رائٹس دینے پڑیں گے. جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں کہیں سے بھی ان کا تعلق ہے, ہمیں ان کو مسلمان ہی سمجھنا چاہیے. تو یہ تھی سیکنڈ کوالٹی. تھرڈ کوالٹی ہے شجاعت, بہادری. بہادری کا نام سنتے ہی مجھے خیبر یاد آ جاتا ہے. 7 ہجری میں خیبر ہوا تھا, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے محرب اور حارث کو پچھاڑا اور کیسے در خیبر کو اکھاڑا. تو ارطغرل غازی کہتا ہے 1280 عیسوی میں دنیا سے رخصت ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ علی سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہے اور ذوالفقار سے بہتر کوئی تلوار نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی برائی کو دیکھو تو ہاتھوں سے روکو, ہاتھوں سے روک نہیں سکتے تو زبان سے روکو, زبان سے بھی روک نہیں سکتے تو دل میں برا جانو, اور دل میں برا جاننا ایمان کا آخری ترین درجہ ہے. اور مسلمان زبان اور ہاتھ سے روکتے ہی اچھا لگتا ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں لیڈرز بننا پڑے گا, ایک ایمان والا لیڈر بننا پڑے گا. جس طرح طیب اردگان جو ہمارے لیڈر ہیں, تو ہم جو ہیں وہ لیڈرز نہیں بن رہے, ہم ان ٹک ٹاک PUBG گیمز میں لگے ہوئے ہیں. اور دیکھ لیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کشمیر پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ظلم ہو رہا ہے. تو ہمیں لیڈرز بننا پڑے گا, ہمیں بہادر بننا پڑے گا. راحت مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جو دور ہے زمانے کا اسی دور سے بولو, بحروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو, کیونکہ جو لاہتوں کے بوت ہوتے ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے. صداقت, عدالت, شجاعت, یہ 3 چیزیں ہم نے اپنے اندر کریٹ کرنی ہے اگر ہمیں دنیا کی امامت کرنی ہے. آپ خطبہ حجۃ الوداع کو پڑھیں تو ہماری ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. جسے اقبال کہتے ہیں کہ وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس زمین میں جتنے بھی گھر ہیں ان تمام گھروں تک میرا پیغام نہ پہنچے اور وہ مسلمان نہ ہو جائے, تب تک قیامت نہیں آئے گی. I said work and only work. جو بڑی لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑی سوچ ہوتی ہے, ہمیں سمجھنی چاہیے. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.